آخر چاند اور سورج کو جہنم میں کیوں ڈالا جائے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن چاند اور سورج کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ صحابہ اکرام نے پوچھا، یا رسول اللہ، آخر ان کا کیا قصور ہوگا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کا قصور یہ ہوگا، وہ دونوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ زمین، آسمان، ان میں بسنے والے تمام مخلوقات کے خالق ہیں۔ جس طرح انس و جن کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اسی طرح باقی مخلوقات کو بھی کسی نہ کسی مقصد کے لیے پیدا کیا۔ ہر مخلوق اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ ان مخلوقات میں سورج، چاند اور ستارے بھی شامل ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جاہلیت کی ایک برائی بھی ذکر فرمائی۔ لوگ ستاروں کی گردش اور ان کے اپنے منازل میں طلوع غروب کی وجہ سے بارشوں وغیرہ کے برسنے کا اعتقاد رکھتے ہیں۔ حضرت زید بن خالد رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، حدیبیہ کے موقع پر رات کو بارش ہوئی اور صبح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز فجر پڑھائی۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو ہمارے طرف رخ مبارک پھیر لیا اور پوچھا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے آپ کے رب نے کیا فرمایا؟ ہم نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میرے بندوں نے صبح کی تو مجھ پر ایمان رکھتے تھے، ستاروں کی منکر تھے۔ جس نے کہا ہم پر فلاں فلاں ستارے نے بارش برسائی، تو ایسے کہنے والا شخص میرا منکر، جبکہ ستاروں پر اعتقاد رکھنے والا ہے۔ نظام فلکی قدرت الہی کا مظہر اور تابع ہے۔ سورج، چاند، ستارے سب کے سب اس اللہ کے حکم سے ایک مقررہ منظم نظام کے تابع بنا دیے گئے ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے مروی طویل حدیث میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورج اور چاند اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے دو بڑے نشانیاں ہیں۔ مفہوم آیت: اللہ وہی ذات ہے جس نے سورج کو روشنی کا ذریعہ منبع بنایا۔ مفہوم آیت: سورج اپنے مقرر کردہ راستے پر چلتا ہے، جو راستہ غالب علم والے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، میں سورج کے غروب کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسجد میں بیٹھا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، ابو ذر، کیا آپ جانتے ہیں سورج کہاں غروب ہوتا ہے؟ میں نے عرض کی، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی اس بات کو زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب غروب ہونے کے لیے اپنے مقام کی طرف چلا جاتا ہے تو زیر عرش اللہ کو سجدہ کرتا ہے۔ سورج کے سجدے کرنے سے مراد یہ ہے اس کا ہر طلوع غروب اللہ تعالیٰ کے اجازت سے ہوتا ہے اور یہ اس کی اجازت کا تابع ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اجازت کا تابع فرمان ہونا ہی اس کا سجدہ قرار دیا گیا ہے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک میں سورج گرہن ہوا۔ آپ نے فرمایا، لوگوں نے نظریہ بنا لیا ہے سورج چاند کو گرہن اس لیے لگتا ہے کسی عظیم شخصیت کی موت واقع ہوئی ہے، حالانکہ یہ حقیقت کے بالکل خلاف ہے۔ سورج چاند کو گرہن کسی کی موت حیات کی وجہ سے نہیں لگتا، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے بڑی نشانیاں ہیں۔ محترم ناظرین، کیا آپ کو معلوم ہے چاند سورج کو بھی جہنم میں ڈالا جائے گا؟ ایسا کیوں کیا جائے گا؟ جاننے کے لیے ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا، جس سے اس بارے میں شک ہو میدان حشر میں برپا ہوگا، اس سے یہ آیت مبارکہ تلاوت کر لینی چاہیے، جس کا ترجمہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس دن فرمایا تھا، تم چلے جاؤ۔ انہوں نے پوچھا، کہاں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عرض محشر کی طرف۔ حضرت معاویہ بن حیدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اس طرف جمع کیے جاؤ گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملک شام کی طرف اشارہ فرمایا۔
حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم بیت المقدس کی طرف مشہور ہوگے اور پھر تم قیامت میں جمع ہوگے۔ حضرت وہاب بن منبع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس سے فرمایا تھا، میں تجھ پر اپنا عرش رکھوں گا اور تیری طرف اپنی مخلوق کو مشہور کروں گا اور تیرے پاس داؤد علیہ السلام سوار ہو کر آئیں گے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ چاہے کہ اپنے آنکھ سے قیامت کا مشاہدہ کرے تو اس سے چاہے وَإِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَإِذَا النُّجُومُ انكَدَرَتْ کو پڑھ لیں۔ قیامت کے دن ایک منادی ندا کرے گا جس سے یہ سب مخلوقات سنے گی، وہ کہے گی، ہر قوم جو خدا کو چھوڑ کر جن معبودوں کی عبادت کرتی تھی ان کے ساتھ ہو جائے، چنانچہ ہر شخص کے سامنے اس کے معبود کی صورت بنا دی جائے گی جس کی وہ عبادت کیا کرتا تھا۔ ایک فرشتہ کی شکل حضرت اسرائیل علیہ السلام جیسے اور ایک فرشتے کی شکل حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام جیسے بنا دی جائے گی، چنانچہ یہودی عیسائی ان دونوں کے پیچھے چل پڑیں گے، پھر یہ معبود انہیں جہنم کی طرف لے جائیں گے، پھر کوئی نہیں بچے گا، صرف مومن رہ جائے گا۔ البتہ مومنین میں کچھ منافقین بھی ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کے سامنے جس حالت میں چاہیں گے ظہور کریں گے اور فرمائیں گے، اے لوگوں، سب لوگ چلے گئے، تم بھی اپنے خدا کے ساتھ جس کی تم عبادت کرتے تھے اس کے ساتھ چلے جاؤ۔ وہ عرض کریں گے، خدا کی قسم، اللہ کے سوا ہمارا کوئی معبود نہیں، ہم غیر اللہ کی عبادت نہیں کرتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنے پنڈلی مبارک سے پردہ ہٹا کر مومنین پر اپنی عظمت کی تجلی فرمائیں گے، جسے وہ پہچان لیں گے وہی ان کا رب ہے۔ مومنین یہ دیکھ کر سجدہ ریز ہو جائیں گے، جبکہ منافقین گدھے کے بل جا گریں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کے پشتیوں کو بیل کی سینگ کی طرح سخت کر دے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ مومنین کو حکم دیں گے تو اپنا سر اٹھائیں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، رسول اللہ، میں دیکھ رہا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بوڑھے ہو رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے سورہ ہود، سورہ واقعہ، سورہ مرسلات، سورۃ الکوثر بڑھا کر دیا۔ حضرت ابو مریم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اذا الشمس کویرت کا مطلب یہ بیان کیا، سورج کو بے نور کر کے دوزخ میں ڈالا جائے گا، اور وزن نجوم قدرت کا مطلب یہ بیان کیا، ستاروں کو توڑ کر جہنم میں ڈالا جائے گا، اور ہر اس معبود کو جس کی خدائی کے سوا پرستش کیے گئے دوزخ میں ڈالا جائے گا، سوائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے والدہ کے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اذا الشمس کویرت کے تفسیر میں بیان فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ سورج، چاند، ستاروں کو قیامت کے دن سمندر میں پھینک کر ان کی روشنی کو مسخ کر دیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ مغرب کی طرف سے ہوائیں چلیں گے جو سمندر کو بھڑکا کر آگ میں بدل دیں گے۔ بعض حضرات نے یہ فرمایا، جب سورج کو سمندر میں پھینکا جائے گا تو اس سے سمندر کھول اٹھے گا اور پھر آگ میں تبدیلی ہو جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، قیامت کے دن سورج، چاند بے نور کر دیے جائیں گے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، قیامت سے پہلے 6 نشانیاں ظاہر ہوں گے، لوگ بازاروں میں چل پھر رہے ہوں گے، سورج کی روشنی بجھ جائے گی، ابھی وہ اسی حالت میں ہوں گے، پہاڑ زمین پر گر پڑیں گے اور زمین لرزنے لگے گی، جس سے جنات گھبرا کر انسانوں کی طرف اور انسان گھبرا کر جنات کی طرف بھاگیں گے، جانور، پرندے، درندے آپس میں خلط ملط ہو جائیں گے۔ ارشاد خداوندی ہے، جب جنگل کے جانوروں میں رول پڑ جائیں گے، یعنی ایک دوسرے میں مل جائیں گے، جب بیاٹی اونٹیاں چھٹی پڑے، جب دریا جھوم جائے، اس وقت جنات انسانوں سے کہیں گے، ہم تمہیں کہتے ہیں سمندر کی طرف چلو۔ جب وہ وہاں پہنچیں گے تو آگ ہی آگ نظر آئے گی،
جس سے شعلے اٹھ رہے ہوں گے۔ لوگ اسی حالت میں ہوں گے، اچانک زمین پھٹ کر 7ویں تہہ سے جا لگے گی اور آسمان پھٹ کر 7ویں آسمان سے جا ملے گا۔ تب ان پر ایک ایسی ہوا چلے گی جو انہیں موت کے آغوش میں سلا دے گی۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، آسمان کی حالت تبدیلی ہوتی رہے گی، کبھی تو وہ المحل ہم راوید کی طرح ہوں گے، کبھی تو آسمان پھٹا رہے گا، اس کے احوال تبدیل ہوتے رہیں گے۔ حضرت محمد بن کعب رحمۃ اللہ علیہ کی روایت سے امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، قیامت کے دن لوگوں کو اندھیرے میں اٹھایا جائے گا، آسمان کا لپٹا جا چکا ہوگا، ستارے جھڑ جائیں گے، سورج چاند ختم ہو جائیں گے، ایک منادی آواز دے گا، لوگ اس دن اس کی آواز کے پیچھے دوڑیں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اس دن پیچھے دوڑیں گے پکارنے والے کی ٹیڑھی نہیں، جس کی بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب میں جنت میں داخل ہوں گا، اپنے رب ذوالجلال کو دیکھوں گا تو اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی تعریف بزرگی بیان کرنے کی ایسی اجازت دیں گے جو اپنے مخلوق میں سے کسی کو نہیں دیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، یا محمد اپنا سر اٹھائیں، شفاعت کریں، آپ کی شفاعت قبول ہوگی، آپ سوال کریں، آپ کو عطا کیا جائے گا۔ جب میں اپنا سر اٹھاؤں گا، اللہ تعالیٰ استفسار فرمائیں گے، آپ کیا چاہتے ہیں؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں۔ میں عرض کروں گا، یا اللہ آپ نے مجھ سے شفاعت کا وعدہ فرمایا تھا، بس آپ جنتیوں کے حق میں میری شفاعت قبول فرمائیں تاکہ وہ جنت میں داخل ہو سکیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، میں نے ان کے حق میں آپ کی شفاعت قبول کی اور ان کو جنت میں داخل ہونے کی اجازت دی۔ اس ذات کی قسم جس نے مجھے حق کے ساتھ بھیجا، تم دنیا میں اپنی بیویوں گھروں کو اس سے زیادہ نہیں پہچانتے جس طرح جنت والے اپنے بیویوں اور گھروں کو پہچانتے ہیں۔ بس ہر آدمی بہتر حوروں سے ہم بستری کرے گا جنہیں اللہ تعالیٰ اس جنتی کے لیے پیدا فرمائیں گے۔ اولاد آدم علیہ السلام میں سے 2 عورتیں سے بھی ہم بستری کرے گا جنہیں عبادت خداوندی کی وجہ سے جنت کی عورتوں پر فضیلت حاصل ہوگی۔ ان میں سے پہلی سے یاقوت کمرے میں سونے کے تخت پر ہم بستری کرے گا جو موتیوں سے گھیرا ہوگا۔ اس عورت نے ریشم کے 70 جوڑے پہنے ہوں گے۔ اگر جنتی اپنے ہاتھ اس کے دونوں کندھوں کو درمیان رکھ کر اپنے ہاتھ کی طرف دیکھے گا تو اسے اپنے ہاتھ اس کے سینے میں سے اس کے کپڑے گوشت پیچھے سے بھی دکھائی دے گا۔ نیز جنتی اس کی پنڈی کو گودے دیکھ کر سکے گا جس طرح تم میں سے کوئی یاقوت کی نکلی میں دھاگے کو دیکھ سکتا ہے۔ اس کی بیوی کا جگر اس کے لیے آئینہ ہوگا، اس کا جگر بیوی کے لیے آئینہ ہوگا۔ جب وہ اپنی بیوی کے پاس ہوگا، نہ اس سے اکتائے گا نہ اس کی بیوی اس سے اکتائے گی۔ یہ جب بھی اس کے پاس آئے گا اسے کنواری پائے گا۔ گانا مرد ذکر بیوی کو فرق شکایت ہوگی۔ تم دونوں میں سے کوئی بھی سیر نہ ہوگا، نہ ہی جنتی مرد سے کہا جائے گا تیرے لیے بھی بہت سی بیویاں ہیں۔ وہ ایک ایک کر کے سب کے پاس جائے گا، جس بھی بیوی کے پاس جائے گا وہ کہے گا، وہ اللہ میں نے جنت میں کوئی تجھ سے حسین نہیں دیکھا۔ عبدالعزیز بن مختار بن عبداللہ کہتے ہیں، میں خالد بن عبداللہ بن خالد بن اسد کے عہد میں ایک مسجد میں ابو سلمہ عبد الرحمن کے ساتھ بیٹھا تھا۔ حسن بھی آ کر بیٹھے گئے، ہم گفتگو کرتے رہے۔ دوران گفتگو ابو سلمہ نے کہا، ہمیں سیدنا ابو ہریرہ بیان کیا، اللہ کے نبی نے فرمایا، قیامت والے دن سورج چاند دونوں دوزخ میں لپٹے ہوں گے اور ان کا رنگ سرخ ہوگا۔ حسن نے کہا، ان کا کیا گناہ؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا کہا، میں تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کر رہا ہوں۔ یہ سن کر حسن خاموش ہو گئے۔ انہیں دوزخ میں ڈالنا بطور سزا نہیں بلکہ سورج چاند کی پرستش کرنے والوں کی مذمت، ان کو رسوا کرنے کے لیے انہیں دوزخ میں ڈالا جائے گا۔ دیکھو، جن کو تم خدا سمجھتے تھے، جن کی پرستش کرتے تھے، تم کو عذاب سے بچانا درکار، آج وہ خود دوزخ میں پڑے ہیں، خود کو دوزخ سے نہیں بلا سکتے۔ ان کی گرمی عذاب کی گرمی سے مل کر عذاب کو دوبالا کر دیں گے۔ دیکھو، دوزخ میں عذاب دینے کے لیے فرشتے بھی تو ہوں گے، مگر وہ عذاب پانے کے لیے وہاں نہیں گئے بلکہ عذاب دینے کے لیے ہوں گے۔ نیز چاند سورج نور ہے، نور کو نار
تکلیف نہیں دیتی۔ دیکھو مومنین گنہگاروں کو نکالنے کے لیے دوزخ میں جائیں گے مگر بالکل تکلیف نہ پائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے، ہمیں نیکوکار میں شامل کر کے آمین۔ ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور لکھیں، شیئر